name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum and good morning to all, especially our honorable guest speaker, Major General Niaz Kosar, Hilali Imtiaz Military, Brigadier Muhammad Zakaullah, Sitara Imtiaz Military, and Principal Mr. Khalid Pervez. I am Ms. Amna Shehzadi, your host for the day. I warmly welcome all of you to this session. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بچوں السلام علیکم. میجر جنرل نیاز کوثر ہلال امتیاز ملٹری جو آج آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں. First of all, want to thank Brigadier Zaka for affording me this opportunity. آج کی بات کا مفہوم یہ ہوگا کہ علم کی فضیلت کیا ہے، اس میں معلم یعنی استاد یا مدرس کا رول کیا ہے، اور طالب علم کے آداب کیا ہیں کہ وہ اس سے میکسیمم بینیفٹ کر سکیں. میں اللہ کا شکر چند ایک چیزوں کا ادا کروں گا، اور میرے ساتھ آپ سب لوگ خاص طور پہ دی فیکلٹی اس بات کا شکر ادا کریں اور بچے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان کی صورت میں پیدا کیا. دوسرا شکر اس بات کا ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا. شکر اس بات کا ادا کریں کہ ہمیں ایک آزاد ملک میں سانس لینے کا موقع ملا، ورنہ آج ہم ہندو کے ساتھ اس تعلیم کو حاصل کر رہے ہوتے جس میں وہ پڑھاتا تھا کہ رام از اے گڈ بوائے اینڈ رحمان از اے بیڈ بوائے. علم آدم الاسماء کلہا. کچھ علم چیزوں کا اللہ نے ڈائریکٹلی انسان کو دے دیا اور پھر سب کو کہا کہ اس علم کی وجہ سے اس انسان کو سجدہ کرو. سب نے حکم مانا، ابلیس نے نہیں مانا اور آندہ درگاہ ہوا، اور آج تک وہ آپ کو اور مجھے اپنے اللہ کے رستے سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہے. علم کا حصول فرض ہے، نہ یہ سنت ہے یا نہ یہ نفل ہے. علم نور ہے، اجالا ہے، اور جہالت اندھیرا ہے. اسے کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس نور ہے یا اندھیرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا یہ ممکن ہے کہ برابر ہو سکیں علم والے اور بغیر علم والے؟ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس انسٹیٹیوشن کے وسیلے سے علم سے روشناس ہو رہے ہیں. سورہ ملک میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت اس لیے رکھی ہے کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کر سکیں کہ میرے رستے پہ یعنی اللہ کے رستے پہ کون رہتا ہے اور شیطان کو کون فالو کرتا ہے. دوسرا علم کا جو ظہور ہے یا ظاہر ہوتا ہے، آپ سے پتہ چلے کہ آپ کو اللہ کی کتنی پہچان ہوئی، آپ نے اللہ کو کتنا پہچانا. تیسرا، آپ نے علم حاصل کر کے حق اور باطل، حق اور جھوٹ، سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق کیا. لا تلبسوا الحق بالباطل وانتم تعلمون. کبھی حق اور باطل کو ملاؤ مت، ان کو گڑبڑ مت کرو. سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. تیسرا یہ ہے کہ صراط المستقیم، کہ آپ اپنے راستہ منتخب کرنے میں درست راستے پہ ہیں یا نہیں. اور محبت، آپس میں محبت اور یگانگت علم کی پہچان ہے. پتہ چلتا ہے کہ جو نفرت کرنے والا ہے نا، سمجھ لو یہ جاہل ہے. انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنا یہ علم کے وسیلے سے ہی مل سکتا ہے. علم والا جو ہے نا وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں ہوتا. جو عدل اور بیلنس کا رستہ چھوڑ دیتا ہے اس کی نیند سب سے پہلے انڈیکیشن ہے کہ یہ غائب ہو گئی. اور جہالت، اندھیرا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟
ایک انسان جس میں سرکشی ہوگی، سرکشی یہ ہے بغاوت ہے. ٹیچر کہتا ہے کہ جی آپ اسکول وقت پہ آیا کریں، نہیں آتا ابھی، کر لو جو کرنا ہے. اللہ کہتا ہے میرے دربار میں حاضر ہوا کرو 5 دفعہ، جب میں بلاؤں. نہیں جاتا جی، کیا کر لو گے؟ انا میں بہت بڑا ہوں. اللہ نے بہت دفعہ قرآن پاک میں کہا کہ تم تو قابل ذکر چیز ہی کوئی نہیں تھے، اور تم اکڑنا شروع ہو گیا، اور اکڑنا بھی اللہ کے سامنے اور اکڑ بھی اللہ کو دکھا رہے. پھر تکبر، تھوڑا سا علم آیا اور تکبر میں چلے گئے. اخوا پروری، اپنے بھائی بہنوں کو، دوستوں کو، دوسرے حقداروں پر ترجیح دینا، یہ جو ہے یہ ایک جاہل کی نشانی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غریب تھے، ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو ایک بادشاہ اور یا امیر آدمی کے گھر میں ایک استاد پڑھانے آتے تھے. ان سے عرض کی کہ مجھے بھی پڑھا دیا کرے. کہتے جی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، جب میں شہر کی حدود میں داخل ہوں گھوڑے پہ تو آپ ایسے کریں کہ وہاں پہ آ جایا کریں اور میرے ساتھ ساتھ دوڑا کریں، اور جب میں ان کے گھر تک پہنچ جاؤں تو آپ میرے سے جو سیکھنا چاہیں وہ سیکھ لیں، اور جب اسی طرح میں واپس جاؤں تو میرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ آپ شہر کی سرحد تک جایا کریں، اور وہاں تک میں آپ کو بتاتا رہوں گا جو پوچھوں گا، اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. اور یہ اسی طریقے سے کئی سال اس استاد سے فیض یاب ہوتے رہے، اور تب جا کے ان کا نام امام غزالی بنا، جو آج بہت بڑے مستند ہمارے دیندار اور عالم دین ہیں. پہلا جو خصوصیت ہے نا طالب علم میں، وہ یہ ہے کہ استاد کا ادب سیکھے. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. تکبر کو نزدیک نہ آنے دیں، یہ دیمک کی طرح علم کو تباہ کر دیتا ہے. اب اساتذہ کا مشن کیا ہے؟ اساتذہ کا رول کیا ہے؟ یو آر دی ٹارچ بیئررز. ٹارچ بیئرر ایک قندیل، ایک شمع کی مانند ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، ہو میری زندگی ہو میری شمع کی صورت یارب. تو شمع کیا کرتی ہے؟ خود جلتی ہے اور دوسروں کو نور دیتی ہے. یہ چھوٹا پروفیشن نہیں ہے. آپ نے اپنا خون جلانا ہے، تب آپ اپنے ان سٹوڈنٹس کو، بچوں کو ایک اعلیٰ درجے پہ پہنچا سکیں گے. ٹیچر مسٹ بی آئیڈیلسٹک. وہ میکسیمم سے کم پہ یقین نہ رکھے اور دعا کرے کہ یا اللہ میں وقت کا عاذر ہوں، لوگ اس کو ادا جانیں، جس بت کو تراشوں میں لوگ اس کو خدا مانیں. ایسا بچہ پروڈیوس کریں کہ جس پہ آپ کو بھی فخر ہو اور بچے کو بھی فخر ہو کہ یہ میرا استاد ہے، اور استاد کہے کہ مجھے فخر ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. فنگر آن یور لپس یہ نہیں کرنا. بچوں کو بولنے دینا ہے. بچے بولیں گے تو سیکھیں گے. اور میں آخر میں، کیونکہ میرا وقت بڑا محدود ہے، میں آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کا وعدہ کیا 3 لوگوں کے ساتھ اسی ترتیب سے کہ میں ان کی سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ کو بخشش کے لیے. ایک انبیاء، دوسرے اہل علم، اور تیسرا شہداء. اتنا بڑا درجہ ہے آپ لوگوں کے. ایک سے ساتھ ہی میں اپنا یہ ختم کرتا ہوں بات چیت، تاکہ آپ لوگوں کو موقع مل سکے کہ آپ سوالات کر سکیں. Dear audience, welcome back after the break. Let's start our question answer session. You people will raise your hand. I shall call your name, then you can have your question. So let's start it. Hajra Khalid. Hajra Khalid, you will have your question now. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. My name is Hajra Khalid and I'm from class 9. Sir, my question is, other than course book and teachers, what are the effective sources of knowledge for the students? Effective sources of knowledge. जी सर. Effective sources of knowledge. Now,
we hear that Quran is known as Ummul Kutub, the mother of all books and mother of all ulum. So this is the biggest source of knowledge, undisputed, divine source from where you take out everything. Number two, when you get into it, ilm, knowledge, is defined as shakka shay'in, splitting of a thing. You must have gone through the dissection process of various animals. In dissection, you cut the things, cut them open, and know for yourself what is hidden inside. Now that, when you find through your own research, different sources, scientific knowledge, knowledge about health, inquiring about other financial knowledge, now you can go on any subject, and that analysis or that research will be another, will expose you to another source of information. So the best source is an authentic, and researchers define it as the primary source and the secondary source. Now, primary source is the first-hand knowledge. Secondary source is from a published material that is published in the newspapers, magazines, scientific research, and other theses and old research work. And these are the various sources. It could be media, it could be the information through monologues, it could be through the teachers, through parents, through the elders, through the knowledgeable people, and this all source put together brings effect on your brain as a source of knowledge. Here we have a mother of Aisha Fatima. She wanna ask a question. So ma'am, kindly you may have your question now. अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने बच्चों को आर्मी, अगर हमारे बच्चे आर्मी में जाते हैं तो किस तरह की तरबियत हासिल करेंगे? इनको एक बैलेंस इंसान बनाएं, फिजिकली, मेंटली, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियसली, और इनके तमाम एलिमेंट्स इनके पूरे होने चाहिए, ताकि ये जब एक कौम का दफा इनके ज़ुम्मे लगाया जाए तो ये अपनी पूरी जिस्मानी और ज़हनी कुव्वतों के साथ अपनी माँ बहनों का दिफा कर सकें। लेकिन अगर हमने इन सियालकोट वाले बच्चों को ना पढ़ाया तो ये दुबई और कुवैत और दूसरे मुल्क में जाएंगे और वहाँ पे लोगों के बर्तन भी साफ करेंगे और वापस आके एक बहुत बड़ा महल बनाएंगे और उस पे फख्र करेंगे। जब तक आप अपने बच्चों को इल्म आगही के लिए नहीं सिखाएंगे, उस वक्त तक आपके बच्चे फौज जैसे प्रोफेशन में, जो एक बहुत आला प्रोफेशन है, ये उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो ये स्कूल जो है ना, मैं बिगड़ी ज़कात से भी कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा कैडेट कॉलेज का टच भी इसके अंदर दें, एंड आई एम श्योर ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, ही मस्ट बी डूइंग इट ऑलरेडी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। Here we have Miss Faryal Gohar. Miss Faryal Gohar, you may have your question, please. Teacher, my question is knowledge source of human happiness or misery in society like Pakistan? Agreeing with your mental irritation, I would say जाहिल को अगर जोहल का इनाम दिया जाए, इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए? मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक स्टूडेंट्स माइट हैव सम मोर क्वेश्चंस, लेकिन सर जूम की मीटिंग की पाबंदी की वजह से आज हम अपना सेशन यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। और आखिर में मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनरल नियाज़ कौसर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपनी इंतहाई मसरूफ़ वक्त और माह रमज़ान में वक्त निकाल कर हमारे स्कूल के सबसे पहले गेस्ट स्पीकर होने का एजाज़ हमें बख्शा। वेरी मच एंड इट विल बी fair at my part. मैं बस and Principal Mr. Khalid Parvez, once again Mr. Usman Samna, and
Mr. Abdul Rahman. It is a great exposure, and I personally feel satisfied that I have been able to pass on to the younger generation, where there would be so many generals, statesmen, and engineers, doctors, and what not. I only pray that you rise to the unprecedented heights. Thank you very much.